فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنا کب واجب کب ضروری ہے؟ تو تلبیہ پڑھنے کا آغاز جو ہے وہ احرام باندھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ جب ایک بندہ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھتا ہے تو اسی وقت سے تلبیہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ تلبیہ پڑھ لے، یعنی جب حاجی اور عمرہ کرنے والا احرام باندھ لے، حج یا عمرہ کی نیت کر لے، تو فوراً تلبیہ پڑھنا شروع کر دے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ یہ الفاظ بلند آواز سے کہہ دے، عورت آہستہ آواز سے یہ الفاظ کہہ دے، یعنی اتنا آواز ہو کہ اس کے ارد گرد دائیں اور بائیں جانب جو بندے ہو کم از کم وہ سن لے۔ بلند آواز سے عورتوں کو یہ الفاظ نہیں کہنی چاہیے۔ کہ تلبیہ کے الفاظ کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ تو یاد رکھیے تلبیہ کے الفاظ پڑھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت منقول ہے یا روایات منقول ہے وہ صرف یہی ہے کہ احرام باندھنے کے فوراً بعد کسی اونچی جگہ پر چڑھتے وقت، یہ حج کے مناسک میں آگے آئیں گے، وہاں سے نیچے اترتے وقت، ہر نماز کے بعد، لوگوں کے ساتھ ملنے کے وقت، تو اس سے معلوم ہوا کہ تلبیہ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس کی کوئی مسنون تعداد نہیں ہے کہ بس ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی طرح 33 34 بار اس کو پڑھ لے، بس جتنا پڑھ سکتے ہیں یہ الفاظ پڑھ لے۔ تو تلبیہ کب پڑھا جاتا ہے؟ عمرہ کرنے والا طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھ لے، اور طواف کے بعد وہاں پر دعائیں پڑھ لے، جو مختلف دعائیں منقول ہے، یہاں تک کہ اپنی مادری زبان میں بھی آپ طواف کے دوران دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہاں پر بھی اگر کوئی بندہ تلبیہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ حج کرنے والا 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے تک تلبیہ پڑھتا رہتا ہے۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔